بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ ہم پڑھ رہے ہیں معراج النبی۔ معراج النبی کے لاسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کے بارے میں پڑھا۔ 7ویں آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، جنہوں نے ان کی امت کو یہ تحفہ دیا، یہ پیغام پہنچایا کہ ان کو بتایا جائے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کی زمین بہت وسیع ہے، اس میں تعمیرات کی جائیں، اس میں اچھی خوشنما پودے لگائے جائیں۔ اور وہ پودے کس صورت میں لگ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ترجمہ اس قدر خوبصورت ہے، اس کا مفہوم اس قدر حسین ہے کہ کوئی بھی انسان جو اچھا ہو، نیک کام کرے، متکبر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور جو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سوچنا کہ واہ بھئی میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو فلانا کام یہ کرتا ہوں، یہ نے ایسے کیا، یہ میں نے ویسے کیا، میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو ویسا نہیں کرتا۔ نو، there should be no میں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ ہم پہ سے اٹھا لے تو یہ جو شیاطین اور جو جنات ہیں وہ ہم پہ مسلط ہو جائیں۔ یہ شیطان جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہمیں گمراہ کرنے کا، وہ ہمیں مسلط ہو کے ہمیں گمراہ کرے اور وہ ہمیں جنت سے نکال میں دوزخ کے گڑھے میں ڈھکیلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں توفیق دے دیتی ہے کہ ہم نیک کام کر پاتے ہیں اور گناہوں سے بچ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر تو رائی برابر تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے تکبر کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری خوبیاں، ساری کی ساری اچھائیاں، سارا نور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر پہ بلایا اور 7ویں آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے ملے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب ان کو دیکھا اور باقی انبیاء کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کی ریزیمبلنس مجھ میں ہے، یعنی میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور اوپر گیا، آپ کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں ڈیوائن ڈکری یعنی تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ اس مقام سے اکیلے ہی آگے جائیے، میں آگے نہیں جا سکتا، آپ سے پہلے کوئی اس حد سے آگے نہیں گیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی مخلوق کو، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ ہی کوئی اور مخلوق، کوئی اس لمٹ سے آگے گیا ہی نہیں جس لمٹ کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا گیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات، ڈیوائن مینیفیسٹیشنز، ان کی شدت سے میرے پر جل جائیں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جو فارڈسٹ پوائنٹ ہے، سب سے دور، سب سے آگے والا پوائنٹ۔ وہاں پہ اس کے آگے کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انوار ربانی یعنی نور اللہ تعالیٰ کا پھیلتا ہے، وہ جلوہ گاہ ہے۔ اس کی شکل ایک درخت، بیری کے درخت کی طرح ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے
اور اس کے پھل مٹکے یعنی پوٹ کی طرح ہیں. یہاں پہ ایک روایت میں ہے کہ ہجر کے مٹکے. ہجر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے مٹکے کافی کشادہ اور بڑے بڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لامکاں کی سیر کی. اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ہم انسان زمین سے چاند تک پہنچے اور ہمارا نیئرسٹ پلانٹ تک ہم جا نہیں سکتے. اس ٹیلیسکوپ سے لوگوں نے صرف اس یونیورس کی واسٹنس کو دیکھا ہے, اور یہ وہ یونیورس ہے جو یونیورس ہے, ایک آسمان کے نیچے کی یونیورس ہے. ابھی ایک آسمان کے نیچے کی اتنی جائگینٹک, اتنی ہیوج یونیورس ہے کہ اس کی کیلکولیشنز کسی بھی انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتی. یہ ہے ایک آسمان کے نیچے. دو آسمانوں کے درمیان بھی اتنا ہی عظیم فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسرے کے درمیان, تیسرے اور چوتھے کے درمیان, چوتھے اور پانچویں کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ یہ تو اومنی پریزنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو ہے اومنی پریزنٹ دیکھا, لامکاں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور دوزخ دکھائی. جنت کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے ہار ہیں. اچھا, اس کو تو ہم آگے پڑھیں گے. اب ہم تھوڑا سا اس چیز کی طرف واپس آتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اسراء کا ذکر کیا اور دوسرا ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کو بیت المعمور تک بلایا گیا. قرآن میں ارشاد ہے, مفہوم ہے آیت کا کہ وہ اتنا اپنے اللہ کے قریب ہو گئے جیسا ایک کمان ہوتی ہے. اس کے دو سرے قریب ہوتے ہیں بلکہ وہ اس سے زیادہ بھی قریب ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرینتھ دی تھی. ان کے سینے کا جو شق صدر کیا گیا تھا, ان کے دل کو جس نور سے بھرا گیا تھا, ایکچولی وہ اسٹیمنا ڈیولپ ہوا تھا. جیسے ایک عام انسان ایسے ہی اٹھ کے اسپیس اسٹیشن میں یا کسی اسپیس کرافٹ میں بیٹھ کے ایک دم اسپیس میں جا نہیں سکتا. اس کی پہلے پوری ٹریننگ ہوتی ہے. اسپیس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ زمین پہ بنا کے اس کو وہاں کا لیونگ سکھایا جاتا ہے بیکاز وہاں کوئی گریویٹیشنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شق صدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو اس نور, اس قوت سے بھر دیا کہ انہوں نے تمام مخلوقات کو پیچھے چھوڑ دیا. اور کیسا قرب ادا کیا, کیسا قرب ادا کیا کہ جس کو قرآن میں دو کمانوں کے قریب اور اس سے بھی قریب ہونے کا کہا. انہوں نے باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو چاہا کہیں. اس رات کو کوئی نہیں جانتا, ان باتوں کو بھی کوئی نہیں جانتا. یا اللہ کریم جانتے ہیں, یا اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تشہد کی طرح بیٹھے. تشہد کی طرح کیوں بیٹھے کہ اگر ہم آج سوچیں, اگر ہم آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں تو اٹس کمفرٹ زون ہے. ہم ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائیں تو یہ بہت ہی کمفرٹ زون ہے, بہت ریلیکسنگ موڈ ہے. ہم ایسے گھر میں بیٹھتے ہیں. کسی بڑے بادشاہ یا کسی کے سامنے بیٹھنے کا ہرگز طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا ہم ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد کی طرف بیٹھنا بہترین بیٹھنے کے ادب کے طریقے کی طرف کیا. اب انہوں نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ کیا ہے؟ التحیات کا مطلب ہے زبان سے کی جانے والی تعریفیں. والصلوات کا مطلب ہے بدن سے کی جانے والی عبادات, صلوات. اور والطیبات وہ عبادت ہے جو مال سے کی جاتی ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. ان تینوں سے سراسر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں کہ اے اللہ, جو قولی عبادتیں ہیں یعنی جو ہم کہہ کے کرتے ہیں, جو بدنی عبادتیں ہیں جو ہم باڈی سے کرتے ہیں, جو مالی عبادتیں ہیں جو ہم اپنے مال پیسے سے کرتے ہیں, وہ سب کی سب آپ کے لیے ہی ہیں
اور یہ سبھی آپ کو ہی سوٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ کی ذات ہے ہی اس لائق کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ملاقات کے وقت سلام کو تو افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے اور سلام کو پھیلانے کا حکم ہے۔ سلام ان پہلے 10 اعمال میں سے ایک عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کی۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بیان فرمائی کہ سلام دعا ہے۔ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی کہ اللہ آپ کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ آپ کو ہر پریشانی سے سلامتی کے ساتھ نکالے، اور یہ السلام علیکم کا معنی ہے۔ ہم اصل میں اپنے ساتھی کو، اپنے قریبی کو، اپنے ہم بنی آدم کے اپنے ہم نواؤں کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، ان کا تو نام یا سلام ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی ہے نہ کوئی مصیبت، اس لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حق میں دی ہی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے التحیات پڑھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 ہی الفاظ کہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ کے اوپر سلامتی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تھے اور آپ کو سلامتی کی دعا کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیجی، سلام بھیجا۔ وہ انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے اور مخلوق تھے، اس لیے انہوں نے سلامتی کی، اور اس کے آگے اس میں ایڈ کیا کہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔